مظہر صاحب، یہ عمران خان بھی بات کرتے ہیں کہ معیشت بڑی تیزی سے نیچے جا رہی ہے اور اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے یا روکنا ہے تو سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا پڑے گا، فوری الیکشنز کراؤ، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے وہ مقبول ہے، 2/3 اکثریت کے ساتھ شاید وہ آ سکتے ہیں، انہیں لگتا ہے۔ چند صاحب سے بات کریں یا پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے بات کریں، وہ بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت آ بھی جاتی ہے اور شہباز صاحب اپنا ٹینیور پورا کر لیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے اس حکومت کے پاس یہ پرابلمز حل کرنے کی کیپیسٹی ہے جو اس وقت معیشت جہاں پہ پہنچ چکی ہے؟ دیکھیں احتشام، پہلی چیز تو یہ کہ یہ آپ جب یہ عدم اعتماد کی تحریک لائے تو آپ نے ایک گورنمنٹ چل رہی تھی، اچھی تھی بری تھی، آپ اس کے خلاف ایک احتجاج کر رہے تھے۔ گورنمنٹ اتنی ان پاپولر تھی کہ وہ کوئی بھی ضمنی الیکشن نہیں جیت پا رہی تھی، زیادہ تر ضمنی الیکشن ہار گئی تھی، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہار گئی تھی۔ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بہت مشکل میں تھی اور پی ٹی آئی کے اپنے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ پھر آپ نے جب عدم اعتماد کی تحریک آئی اور ایک گورنمنٹ کو آپ نے باہر کر دیا، تو اس کے بعد آج 6 مہینے بعد آپ لوگوں کو نہیں مطمئن کر سکتے کہ جی یہ سب کچھ پچھلی گورنمنٹ کا کیا ہوا ہے، کیونکہ فرق بہت بڑا ہو گیا ہے۔ یعنی اگر ڈالر 187 کا تھا تو آج ڈالر 240 245 کا ہو گیا ہے۔ آپ کیسے جسٹیفائیڈ کریں گے؟ لوگوں کے دیکھیے، ندیم افضل چند جو ہے وہ بہت ورکر قسم کے آدمی ہیں اور انہیں اس چیز کا زیادہ وہ ہے۔ آپ نہیں سیٹسفائی کریں گے، لوگ مطمئن نہیں ہوں گے پی ٹی ایم کی اس جسٹیفیکیشن سے کہ جی یہ سب کا کیا دھرا ہے، ہوگا سب کا کیا دھرا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کوئی امپروومنٹ کے لیے کیا ہے؟ کوئی آپ نے لوگوں کو ریلیف دی ہے؟ لوگوں کی مشکلات میں تو بڑھتی جا رہی ہیں، تو انہیں جو سامنے نظر آتا ہے وہ اسی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور درست قرار دیتے ہیں۔ اب گورننس کا معاملہ ہے، گورننس کا معاملہ نہیں بہتر کر سکے۔ مہنگائی کا بہت حد تک تعلق بیڈ اور گڈ گورننس سے ہوتا ہے۔ اگر اچھی گورننس ہوتی ہے تو چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک طرف تو آپ یہ اس کا رونا روتے ہیں کہ صورتحال، معاشی صورتحال اتنی خراب ہے، دوسری طرف آپ کی کیبنٹ کا سائز اگر آپ دیکھیں 72 لوگ، 8 خامہ خائی کے، جبکہ قربانی تو ان پارٹیوں نے دینی چاہیے تھی کہ مشکل سے 10-12 وزیر ہوتے تاکہ آپ ایک مثال بنتے۔ وہ مثال آپ نہیں بن رہے، آپ اپنی کیبنٹ کا سائز اتنا ہی بڑا رکھ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا کر رہے ہیں، اور رونا اس چیز کا رو رہے ہیں آپ کہ جی دیکھیں معاشی صورتحال پچھلی گورنمنٹ کی کیا ذرا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، اس وقت سچویشن ایسی ہے، آپ آج الیکشن کرائیں، آپ 3 مہینے بعد الیکشن کرائیں، آپ 6 مہینے بعد الیکشن کرائیں، جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان کو شدید اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ اپنے ووٹر کو جا کے یہ مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی یہ مہنگائی اپنے اس لیے کہ یہ بہت مشکل ہوگا ان کو۔ اور ندیم صاحب مجھ سے زیادہ بہتر اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوگا پی ڈی ایم کے لیے لوگوں کو مطمئن کرنا، جو سیلاب میں جو پھنسے ہوئے ہیں، مہنگائی میں پھنسے ہوئے دبے ہوئے ہیں، اور آپ کوئی بھی ریلیف نہیں دے پا رہے۔ اور پھر آپٹکس ایسے ہیں کہ جو آپٹکس جو ہے وہ بالکل نیگیٹو جاتے ہیں آپٹکس۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ نے یا پی ڈی ایم کی پارٹیز نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی نو ون سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بالکل رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی یو سر کہ آپ نے کہا کہ 72 رکنی کابینہ یہ بھی تاریخی طور پہ سب سے بڑی کابینہ ہوگی میاں شہباز شریف صاحب کی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں شیخ رشید نے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہے کہ یہ آرٹیکل جو ریلیونٹ ہے میرے خیال میں آرٹیکل 92 کی وہ بات کریں، 92 سب آرٹیکل 1 کی، کہ اس کی خلاف ورزی میں یہ کابینہ اتنی بڑی تعداد میں شہباز شریف نے بنا لیا۔ بہرحال کچھ اگر پالیٹکس کی طرف آئیں تو میں کچھ شارٹس پہلے آپ لوگوں کو سنواتا ہوں، پھر اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج کیا کہا سنیں ذرا۔ میں جو اب اس تحریک میں نکل گیا ہوں، میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی۔ آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں، اور میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آگے سے جو بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دے، اس کو واپس دھمکی دو یہ کہتے ہوئے کہ میرا آئین میرے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ آپ سب تیار ہو جاؤ، میں کال دوں گا، انشاءاللہ حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد کریں گے۔ اس کا جواب رانا ثناء اللہ کی طرف سے کیا ہے یہ بھی سنیں۔
نہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ سکتا ہے، نہ اس کے ساتھ اسی کو حمایت کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کی حمایت کی تھی وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، تو اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ان کا آئینی حق ہے وہ پارک H9 میں اپنا احتجاج کو کریں، لیکن اگر وہ ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ دھونی دی جائے۔ مزید رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی صوبہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے اس لانگ مارچ میں تو پھر وفاق اپنی حکمت عملی آئین کے مطابق بنائے گا۔ جو صوبے اس قسم کے مارچ کی سپورٹ کریں گے، جو کہ پاکستان کے اس ریاست کے کیپٹل پر چڑھائی کے لیے کوئی مارچ ہوگا، اس کا پھر اختیار کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دیتا ہے، اور وہ اختیار جو ہے آئی ول سبمٹ ٹو دی کیبنٹ اینڈ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ۔ اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی نے یہ کہا ہے کہ آپ کو سرپرائز دیں گے، اور وہ یہ ایسا سرپرائز ہوگا کہ رانا ثناء اللہ روتے ہوئے عمران خان کے پاس جائیں گے۔ مظہر صاحب آپ ہی کی طرف پہلے آتا ہوں، یہ بتائیے گا کہ یہ لانگ مارچ اگر ہوتا ہے اور عمران خان صاحب اسلام آباد پہنچتے ہیں تو پھر دوبارہ عمران خان صاحب سرپرائزڈ ہو جائیں گے اور فوری طور پہ پھر واپسی کی کال دے دیں گے، یا پھر جو افتخار دورانی کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ روتے ہوئے عمران خان کے پاس جائیں گے وہ ہوگا؟ بس یہ دعا کریں کوئی تیسرا سرپرائز نہ ہو۔ باقی تو دیکھیں جو سرپرائز ہیں، جب ہوگا تو وہ سرپرائزز دیکھیں گے، لیکن یہ کہ عمران خان صاحب میکسیمم کیا کریں گے، یعنی وہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، ظاہر ہے مختلف ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ وہ بڑے شہروں کو بلاک کر دیں، عین ممکن ہے وہ اسلام آباد کو، ظاہر ہے ان کے ہزاروں کارکن آلریڈی اسلام آباد میں بھی موجود ہیں جو ہیں اسلام آباد کے اندر، وہاں بھی تو انہوں نے ظاہر ہے ڈفرینٹ پلانز پہ کام کر رہے ہوں گے، اور اسی طرح گورنمنٹ بھی ڈفرینٹ پلانز پہ کام کری ہوگی، کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، ایک تصادم والی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اب جو عمران خان اگر لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، جس طرح روڈز وغیرہ بلاک کرنے والا احتجاج ہوتا ہے، یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ عمران خان جو بیسکلی عمران خان لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف لانگ مارچ نہیں ہے، وہ ان کا جو دباؤ ہے وہ ظاہر ہے اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے نومبر سے پہلے وہ اس گورنمنٹ کو ٹاپل کروا دیں، وہ اس گورنمنٹ ٹاپل ہو جائے، یا گورنمنٹ ان کے مطالبات مان لے۔ اور ان کے مطالبات کیا ہیں؟ ان کے مطالبات یہ ہیں کہ نئی تقرری جو ہے آرمی چیف کی وہ نئی حکومت کرے، الیکشنز جو ہیں فوری طور پہ الیکشنز کیے جائیں، یہ گورنمنٹ ختم کی جائے، ایک انٹرم سیٹ اپ بنایا جائے۔ ہر دو صورتوں میں اس وقت جو سچویشن ہے ان کے نقطہ نظر سے 60 ڈیز میں الیکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن 60 ڈیز میں الیکشنز ہوں گے تو وہ آدھے ملک میں ہوں گے، اس لیے کہ آدھے ملک میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے۔